بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ دو قسم کے لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا ہر وقت طنزیہ گفتگو کرنے والا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ لوگ منتظر تھے کہ ہمیں ٹوٹتا دیکھیں، ہم ضبط کرتے کرتے پتھر کے ہو گئے۔ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نام، تگڑے دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا۔ جھوٹے ہاسے ہسدے لوکی، بھیت نہ دل دا دس دے لوکی، چنگے وقت دے سنگی ساتھی، برے وقت تو نس دے لوکی۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ ایک امریکی کہاوت ہے کہ مچھلی اور مہمان سے 3 دن کے بعد بو آنے لگتی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے پر سواری کے بھی لائق نہیں ہوتے، اور ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سچ بولنا، سچ سننا اور سچ جاننا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ کچھ لوگوں کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ جو شخص اپنے اندر آلودہ ہو وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروائیں۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی ظاہر نہ کرو کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اکثر لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ جب کمزور تنگ ہو کر ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ اکثر مصائب کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے آپ برف کی طرح صاف اور شفاف ہوں، لیکن تہمت سے بچ نہیں سکتے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی ذات کو دکھ نہیں پہنچتا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں
اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سبھی کرتے ہیں۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگنور کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ہم کسی بھی بات کو دل پر نہ لیں اور اہمیت ہی نہ دیں تو کوئی ہمارا دل نہیں دکھا سکتا۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ بندہ عامل کے پاس